الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مبین حیدر رضوی صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ اس بار کا سوال یہ آیا کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وعلیہ اتوکل والیہ انیب. اللہم ارنی طلعت الرشید والغرۃ الحمید وکحلنا ظننا بنظرۃ الرحیم. میرے معبود ہمیں دیدار یار کرا دے، دیدار یوسف زہرا نصیب فرما دے. گمشدہ مہدی کرب و بلا کے قدموں میں اپنے سر کو جھکانے کی توفیق عنایت فرما، وہ مہلت عنایت فرما. کون ہے جو اپنے باپ سے ملنا نہیں چاہتا؟ کون ہے جو اپنے کفیل و سرپرست کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ اور وہ بھی ایسا شفیق، ایسا مہربان کہ جس پر کائنات کی ممتائیں قربان ہو جائیں. اسے کون نہیں ملنا چاہتا؟ بھرے پڑے واقعات ہماری تاریخ میں سرکار امیر کائنات سے لے کر کے 11ویں امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ کے چاہنے والے دنیا کے گوش و کنار سے آتے تھے، آپ سے ملاقات کرتے تھے. بس اوقات ایسا ہو جاتا تھا کہ دور دراز کا سفر کر کے آتے تھے شہر کسی امام کی بارگاہ میں، اور امام کسی امر یا کسی حاجت ضرورت کے تحت وہ شہر سے باہر چلے جاتے تھے. بہرحال امام ہے ضروریات زندگی. وہ لوگ اس وقت تک قیام کرتے تھے جب تک امام کی واپسی نہیں ہو جاتی تھی. یہ وہاں تھا جہاں پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک امام نظروں کے سامنے تھے. امام حاضر ہے، صرف نظروں کے سامنے ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ہوا ہے، کون ہے جو ہوا کا انکار کر دے کہ صاحب ہوا نہیں ہے؟ لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے. تو ہمارا نہ دیکھ پانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے عظیم خطیب کا میں جملہ کہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ مجھے نہیں آتا یا میں نے نہیں دیکھا لہٰذا نہیں ہے. تو انہوں نے ایک اچھی مثال دی. انہوں نے کہا کہ چینی زبان تمہیں آتی ہے؟ تو آئی ایم سوری، نہیں میں تو نہیں جانتا ہوں. تو کریں تو تم کو نہیں آتی اس کا مطلب چینی زبان نہیں ہے؟ تو کہانی ایسا کیسے ہے سرکار؟ وہ تو پوری دنیا جانتی ہے، کروڑوں کی تعداد اور ارب سے اوپر ان کی تعداد ہے بولنے والوں کی. تو کہا کسی چیز کا ہمیں نظر نہ آنا یا اس چیز کا ہمیں علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز نہیں ہے. اچھا وہ چیز ہے تو اگر ہے تو اسے کیسے ملا جائے؟ اچھا وہ فزیکی بھی موجود ہے، ہوا فزیکی ہے لیکن اس کو ہم لمس نہیں کر سکتے، مٹھیوں میں قید نہیں کر سکتے. اور آسان کرتے ہیں ہمارے ان لوگوں کے لیے جو اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہیں تو صاحب نظر کیوں نہیں آتے. اگر ان صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے دماغ ہے تو وہ بالکل چراغپا ہو جائیں گے اور لڑنے مرنے تیار ہو جائیں گے کہ کیسی بات کرتے ہیں، پاگل ہوں گے آپ. تو کہ صاحب اگر ہے تو آپ ہمیں دکھا دیں. تو کا کوئی ضروری نہیں کہ ہر موجود چیز دکھائی جا سکے. امام وقت ہمارا موجود ہے اور یہ اور بات ہے ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں. اب رہی بات ملاقات کرنے کی، تو امام عصر سے ملاقات سے پہلے یعنی پہلے سے لے کے 11ویں امام تک لوگ ملتے تھے، اس لیے وہ نگاہوں کے سامنے فزیکی بظاہر موجود تھے، مصافحہ کرتے تھے، گلے ملتے تھے، اپنے قدموں میں سر رکھ دیتے تھے. یہ جو اندھیرے کے باسیوں نے ایک سے لے کر اللہ نے ایک چراغ بھیجا، اسے توڑ دیا، بجھا دیا. اللہ نے دوسرا بھیجا، اسے بھی قوم عاد و سمود کے طرح لوگوں نے اسے بھی بجھا دیا. اس طرح سے ہوتے ہوتے جب 11 چراغوں کو بجھا دیا تو پروردگار نے 12ویں کو سوچا کہ نہیں، یہ قوم اس لائق نہیں کہ اسے روشنی دی جائے، اب اسے اندھیروں کو نظر کر دیا جائے. امام کو پھر پردہ غیب میں رکھا. اب یہ اندھیروں کے پاس بھی کہتے ہیں کہ صاحب اگر وہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ملاقات کے لیے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہر کوئی شخص یہ دعویٰ کر بیٹھے. اور غیبت صغریٰ تک ملاقات ہے، 4 نائبین کا سارے یعنی فریقین دونوں ہمارے اہل سنت برادران کے علماء نے بھی لکھا اور علماء اہل تشیع نے تو لکھا ہی لکھا کہ ملاقات 70 سال تک امام کا نواب خاص کے ساتھ تھا. پھر امام نے آخر میں کہا کہ اب غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اب ہم سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. ہمارے جو نائبین خاص ہوں گے ان کے ذریعے سے میسیجز، یہ کہا جائے پیغامات پہنچتے رہیں گے. وجہ کیوں ہے کہ صاحب یہ ملاقات کے عمومی نہ ہونے کا اعلان تاکہ ہر کس و ناکس یہ آ کے یہ نہ کہہ دے کہ آج میری مہدی دورہ علیہ اللہ تعالیٰ فرج شریف سے ملاقات ہوئی اور آج انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے.
یوز نہیں مس یوز نہ ہونے لگے امام وقت کی ملاقات کا. علامہ مجلسی نے بہت اچھا اس جو پورے بہار میں اس ایک باب کو لکھا ملاقات امام زمان کو. مختلف ملاقات امام زمان کے عربی، فارسی، اردو، دنیا کی ہر موجودہ زبان میں اس کا ترجمے بھی ہوئے، واقعات بھی لکھے گئے. تو علامہ مجلسی نے بڑا ایک اچھا، میں کہوں کہ اگر بولتے تو شاید مسکرا دیتے، لیکن انہوں نے لکھتے ہیں کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام سے ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہے اور خود اس کے گواہ بھی ہیں. پھر بعد میں علماء نے اس کی تشریح کی، خود علامہ مجلسی سے سرکار حجت کی ملاقات. عین ممکن ہے میں کہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، شاید ملاقات کا ایک اور رخ ہے. ملاقات تو امام سے ہم سب کی ہوئی ہے اور ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں. میں اپنے دعوے کی دلیل لکھوں کہ ہم سب سے ہوتی ہے یا ہوئی اور ہوگی. وجہ یہ ہے کہ جب سرکار حجت تشریف لائیں گے اور جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو روایت کہتی وَيَعُضُّونَ عَلَى يَدَيْهِمْ، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیں گے. او مائی گاڈ، ارے میرے اللہ، انہیں تو میں نے دیکھا تھا مسجد میں تھے، انہیں تو میں نے دیکھا تھا کہ فلاں جشن تقریب میں تھے، اور میں نے جب انہوں نے ٹوکا کہ ایسا نہ ہو تو میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دھکا دے دیا تھا، میں نے ان سے بے ادبی کر دی تھی. میں نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں دین کے ٹھیکیدار؟ انہوں نے فلاں جگہ متوجہ کیا تھا، نگاہوں کو جھکا لو. تم نے کہا تھا جاؤ اپنا کام کرو. یعضون علی یدیہم، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیں گے. دیکھتے سب ہیں، سب دیکھتے ہیں، پہچاننے کی ضرورت. تو ملاقات کا امکان ہے، قطعاً ہے. یہ اور بات ہے، میں اپنے جوانوں اور چھوٹے بھائیوں کے لیے کہوں کہ تقریباً دنیا کی ہر زندہ زبان جسے کہا جائے عام بولنے والی زبان میں بھری پڑی کتابیں جس میں دلیل اور سند کے ساتھ امام وقت سے ملاقات کے واقعات ہیں. ملاقات سب سے ہوتی ہے. دعا صرف اتنی ہے کہ معرفت کے ساتھ ہو جائے اور وہ اجازت دے دے کہ معرفت کے ساتھ ان کی ملاقات ان سے کر سکیں، ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ سکیں. بے پناہ شکر گزار ہیں. آپ سلامت رہیں، آپ کی پوری ٹیم سلامت رہے جو 313 کے نام سے، اور اللہ کرے کہ ہم اس میں شریک ہوں یا کم سے کم ان کے معاونین میں شریک ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مبین حیدر رضوی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الأجل مولا الأجل مولا